8 مارچ 2014 ایک پلین 239 لوگ اور ایک راز جو آج تک دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ یہ ہے MH370 کی کہانی، جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ڈیپ اور مسٹریز کہانیاں پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 8 مارچ 2014 کو ایک ایسا واقعہ ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مسٹری بن گیا۔ ملیشین ایئر لائن کی فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے ٹیک آف تو کیا، مگر نہ کبھی واپس آئی، نہ ہی اس کا کوئی ٹھیک ٹھاک نشان ملا۔ نہ صرف 239 لوگ اس فلائٹ کے ساتھ لاپتہ ہو گئے، بلکہ دنیا بھر کے سائنٹسٹ، انویسٹیگیٹرز اور گورنمنٹ بھی آج تک صرف اندازے لگا رہے ہیں کہ آخر یہ فلائٹ گئی تو گئی کہاں۔ فلائٹ MH370 جسے دنیا کے سب سے ریلائبل ایئرپلینز میں گنا جاتا ہے، اس فلائٹ میں 227 پیسنجر اور 12 کریو ممبر سوار تھے۔ اکثریت میں چائنا کے پیسنجر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مختلف ممالک کے لوگ بھی موجود تھے۔ کیپٹن ظاہری احمد شاہ ایک بہت ہی تجربہ کار پائلٹ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایوی ایشن میں گزارا۔ کو پائلٹ فارق عبدالحمید ریلیٹیولی نئے تھے، مگر کوالیفائڈ اور ٹرینڈ۔ یہ ایک روٹین فلائٹ تھی۔ کوالالمپور سے بیجنگ کا سفر صرف 5 گھنٹے 34 منٹ کا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ایوی ایشن کا پروٹوکول ہے، پلین میں تھوڑا ایکسٹرا فیول ڈالا گیا تھا تاکہ اگر روٹ ڈائیورٹ کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فلائٹ نے 12:42 پر ٹیک آف کیا۔ ہر چیز نارمل چل رہی تھی۔ 20 منٹ بعد فلائٹ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم ایکٹیو تھے، لیکن رات 1:21 پر جب فلائٹ ملیشین ایئر اسپیس سے ویٹنامس ایئر اسپیس میں داخل ہو رہی تھی، تب ایک عجیب بات ہوئی۔ پلین کا ٹرانسپونڈر اچانک بند ہو گیا۔ سویلین ریڈارز نے MH370 کا سگنل کھونا شروع کر دیا۔ ویٹنامس ATC نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ملیشین ATC نے بھی کچھ وقت تک سمجھا کہ فلائٹ ویٹنامس کنٹرول میں چلی گئی ہے، اس لیے ری ایکشن لیٹ ہوا۔ یہاں ایک کریٹیکل ایرر ہوا۔ ایوی ایشن پروٹوکول کے مطابق اگر کسی فلائٹ کا ریڈار سے تعلق ٹوٹ جائے تو 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو ٹیمز کو انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر MH370 کے کیس میں یہ رپورٹ 4 گھنٹے بعد دی گئی۔ جب تک سرچ آپریشن شروع ہوا، صبح ہو چکی تھی اور بیجنگ میں کوئی بھی فلائٹ نہیں پہنچی تھی۔ ملیشین ملٹری ریڈار نے ایک بہت ہی سرپرائزنگ چیز نوٹس کی۔ فلائٹ ریڈار سے غائب ہونے کے بعد بھی کچھ وقت تک ریڈار پہ نظر آ رہی تھی۔ فلائٹ نے ایک شارپ یو ٹرن لیا تھا اور واپس ملیشیا کی طرف مڑ گئی تھی۔ پھر یہ فلائٹ ملاکا اسٹریٹ سے گزری اور انڈین اوشین کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کچھ ملٹری ریڈار نے ریکارڈ کیا، لیکن سویلین ریڈار اس وقت بلائنڈ تھے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ کلو ملا۔ بوئنگ 777 میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے گراؤنڈ سسٹم سے آٹومیٹک کانٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک برٹش سیٹلائٹ کمپنی انمرسات نے یہ پتہ لگایا کہ پلین غائب ہونے کے بعد بھی اس کا سگنل ہر گھنٹے کچھ دیر کے لیے اسپیس میں ہیلو کہہ رہا تھا، جیسے کہ وہ زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہو۔ ان ہینڈ شیکس کے انالائسس سے پتہ چلا کہ پلین نے کم از کم 6 گھنٹے اور فلائی کیا اور انڈین اوشین کے ساؤتھرن ایریے میں انٹر ہو گیا۔ 8:19 پر صبح MH370 کا آخری سیٹلائٹ ہینڈ شیک ملا۔ اس کے بعد کوئی سگنل نہیں آیا۔ آسٹریلیا کے مغربی سمندر میں یہ وہ گہرا علاقہ ہے جہاں کسی چیز کا ملنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد ایک ہسٹری کا سب سے بڑا ملٹی نیشنل سرچ آپریشن لانچ ہوا۔ 26 کنٹریز، ہنڈریڈز آف ایئر کرافٹس اور شپس اس مشن میں شامل ہوئی، مگر کسی کو بھی کوئی خاص سکسیس نہیں ملی۔ 2015 میں ایک ایئرپلین کا فلیپرون یعنی ونگ کا حصہ ریونین آئس لینڈ کے شور پہ ملا۔ فورینسک ٹیسٹ نے کنفرم کیا کہ یہ MH370 کا حصہ ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موزمبیکیو، تنزانیہ اور میریٹیوس کے کنارے پر ملے۔ ان سب فریگمنٹس سے کنفرم کیا کہ پلین کریش ضرور ہوا ہے، مگر کیسے، کیوں، کس وجہ سے، یہ سوال اب بھی جواب کے انتظار میں ہے۔ اس مسنگ پلین نے دنیا بھر میں کانسپریسی تھیوریز کو جنم دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائی جیک ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آٹو پائلٹ پہ تھا، اور سب کریو پریشرائزیشن لاس کے بعد انکونشیس ہو گئے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر پلین کو کریش کر دیا، لیکن سب سے زیادہ لاجیکل تھیوری یہ ہے کہ کاکپٹ میں کسی وجہ سے آکسیجن سپلائی ختم ہوئی اور سارے کریو اور پیسنجرز انکانشیس ہو گئے۔ پلین آٹو پائلٹ پہ انڈین اوشین میں جا کر کریش ہوا۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ایسی ہی معلومات ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ 2022 میں برٹش ایئر اسپیس انجینئر رچرڈ گوڈفرے نے ایک نئی ٹیکنیک ویک سگنل پروپیگیشن انالائسس سے یہ کلیم کیا کہ اس نے پلین کی لوکیشن پن پوائنٹ کر لی ہے۔ اس کے مطابق پلین انڈین اوشین کے فلور میں 4000 میٹر نیچے ہے، اسی لوکیشن کے پاس جہاں ٹائٹینک ملا تھا۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا ملیشین اتھارٹیز اس نئے کلیو کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ آج بھی پلین کا بلیک باکس نہیں ملا، جس میں اصلی وجہ چھپ کر بیٹھی ہے۔ فلائٹ MH370 کا مسٹری دنیا کے لیے اب بھی ایک کھلا سوال ہے۔ یہ صرف ایک فلائٹ نہیں تھی، یہ 339 لوگوں کی کہانی تھی، ان فیملیز کی امیدوں کا سفر تھا جو آج بھی کسی جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کبھی یہ مسٹری سولو ہوگی؟ شاید وقت ہی بتائے۔